اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 42 اور جلالین کا 115واں صفحہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ رُسُلًا فَكَذَّبُوهُمْ، اور یقیناً ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے پہلے۔ یہ من زائدہ ہے اس لیے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ پھر کیوں لایا جاتا ہے وہ تو تاکید معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، صرف آپ ہی کو بھیجایا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ رسولن، رسول کی جمع، فکذبوہم، تو ان امتوں نے ان کو جھٹلایا، امتوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ہم نے کیا کیا؟ فاخذناہم بالبأساء، تو ہم نے ان کو پکڑا فقر میں اور تکلیف میں۔ بأساء کہتے ہیں شدت فقر کو یا قحط کو بھی بأساء کہا جاتا ہے۔ والضراء، ضراء کے معنی نقصان، ضراء کے معنی نقصان، تکلیف۔ تو یہاں پر نقصان سے مراد جانوں اور مالوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اس واسطے ہمارے مفسر نے اس کا ترجمہ مرض کیا ہے، دیگر مفسرین نے اسے نقصان الانفس والاموال بھی کہا ہے، یعنی جانوں اور مالوں کے نقصان میں بھی ہم نے ان کو کیا کیا؟ پکڑا۔ کب؟ رسولوں کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے۔ لعلہم یتضرعون، کیوں پکڑا ہم نے؟ تاکہ وہ لوگ جو ہے نرم پڑ جائیں، یتضرعون، تضرع اختیار کرے، جھک جائیں، یتذللون فیؤمنون، تاکہ وہ پست ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ پست ہونا کا مطلب یہ ہے کہ جھک جانا، نرم پڑ جانا، جو تکبر تھا وہ تکبر ان کا کم ہو جانا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلولا، تو کیوں نہیں، حلا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب آیا ان کے پاس ہمارا بأس، یعنی ہماری پکڑ بولے ایسا، جب ہم نے ان کو جو پکڑ کی، اس پکڑ کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جھکنا چاہیے تھا، کیوں نہیں جھکے؟ بأس بول کر یہاں پر عذاب مراد لیا گیا ہے۔ تضرعوا، تو لولا تضرعوا، لولا کا تعلق تضرعوا سے ہے، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا یا ہماری پکڑ آئی تو کیوں وہ نہیں جھکے؟ ای لم یفعلوا ذالک، یعنی کیوں وہ ایسا نہیں کرے؟ ایسا نہیں کرے، کیوں نہیں کرے؟ مع قیام المقتضی لہو، اس کے مقتضی کے قائم ہونے کے باوجود۔ مقتضی کیا تھا؟ اللہ کی پکڑ تھی، تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے جھک جاتے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، بیمار ہونے لگے، لوگ مرنے لگے، مال نقصان ہونے لگا، اسی طرح پر جو ہے قحط سالی آ گئی، کھیتیں اجڑنے لگی، یہ سب چیزیں ہوئی۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل۔ فلن تلین للایمان، تو وہ نہیں نرم پڑے، ہرگز نہیں نرم پڑے ایمان کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا وہ کام جو وہ کر رہے تھے۔ کام سے مراد کیا ہے؟ معاصی۔ شیطان نے ان کے لیے وہ معاصی مزین کر دیا، یعنی خوبصورت کر کے دکھایا جس پر وہ کر رہے تھے۔ تو فَأَصَرُّوا عَلَيْهَا، تو اس پر کیا کرنے لگے؟ اصرار کرنے لگے، اور زیادہ ان کی معاصی بڑھتے چلے گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب انہوں نے بھلا دیا، تَرَكُوا، چھوڑ دیا انہوں نے، مَا ذُكِّرُوا وُعِظُوا أَوْ خُوِّفُوا، ان باتوں کو جس سے انہیں یاد دلایا گیا تھا یا نصیحت دلائی گئی تھی یا خوف دلایا گیا تھا۔ یعنی ہے ما ذکروا کا مطلب وعظوا وخوفوا، یعنی انہیں نصیحت کی گئی تھی اور خوف دلایا گیا تھا۔ تذکیر کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، بولنا چاہتا ہوں کیا ہے؟ تذکیر کے مطلب ان کو یاد دلایا گیا تھا، یعنی ان کو نصیحت کی گئی تھی اور خوف دلایا گیا تھا۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ بأساء، من البأساء والضراء، یعنی وہ بھوک اور تکلیف، وہ بھوک اور تکلیف، شدت فقر اور شدت مرض وغیرہ، اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بالکل بھلا دیا۔ فلم یتعظوا، پھر وہ لوگ نہیں واعظ پائے، انہوں نے نصیحت نہیں پائی۔ واعظ پر نصیحت کرنا، واعظ کرنا، اتعظ مانے نصیحت قبول کرنا، انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی۔ فتحنا، یا فتحنا بھی ہے فتحنا بھی ہے، دونوں بھی صحیح ہے، دونوں قراتیں آئی ہیں۔ ہم نے کھول دیا، تخفیف کے ساتھ بھی اور تشدید کے ساتھ بھی۔ اس پر کھول دیا ہم نے ان کے اوپر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے۔ ترتیب کیا ہوئی معلوم ہے؟ پہلے جو ہے رسولوں کو بھیجا گیا، رسولوں کا انہوں نے انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے تھوڑا سا فقر میں اور مصیبت وغیرہ میں مبتلا کیا،
تو ان مصیبتوں اور فقر کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ نرم پڑنا چاہیے، وہ لوگ نرم نہیں پڑے اور زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس کے بعد پھر ان پر جو ہے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. نرم پڑنے کے بعد کیا بولتے ہیں، اور زیادہ سخت ہونے کے بعد کیا کر دیے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے. ایسا کیوں ہوا؟ استدراجن، ڈھیل دینے کے لیے، اس کو بولتے ہیں استدراج. ابواب کل شیء من النعم، نعمتوں کے میں سے ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے ان کو ڈھیل دیتے ہوئے. استدراجن علیہم، ان پر ڈھیل کے لیے. استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈھیل ہوتا ہے. کوئی برے آدمی کو جو ہے برائی کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تاکہ جب وہ حد سے زیادہ برا ہوگا اس کے بعد ان کو کیا کریں گے، دبا کے پکڑ لیں گے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں سے جو انہیں دی گئی تھی. کیا مطلب، فرح بطرن، ایسا خوش ہونا، بطرن اترانے کا خوش ہونا. صرف خوش ہونا برا نہیں ہے، اتراہٹ یعنی تکبر والی خوشی. اتراہٹ والی خوشی بولے تو تکبر والی خوشی. اخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا. پہلے جو عذاب دیا گیا تھا وہ بأس تھا، چھوٹی سی پکڑ تھی. اب یہاں پر جو ہے بڑی پکڑ ہے، سخت عذاب ہے. اخذناہم بالعذاب، ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ذریعے. بغتۃ، اچانک. فجأۃ، فاذا هم مبلسون، تو اچانک وہ پھر نا امید ہو گئے. پہلے جو پکڑ تھی اس کے بعد امید بچی ہوئی تھی اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی. ڈھیل دے دینے کے بعد جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی جو ہے بچنے کی امید باقی نہیں رہتی. تو فاذا هم مبلسون، تو وہ لوگ جو ہو گئے بالکل مایوس. آئسون من کل خیر، وہ جو ہے نا امید ہو گئے ہر خیر سے. آگے اللہ فرماتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا. ظالم قوم کی جڑ کیا ہو گئی، کاٹ دی گئی. یہاں پر وہی دیکھیے دابرہم بھی کافی تھا، دابر القوم الذین ظلموا بولا گیا ہے، ضمیر کی جگہ میں اس میں ظاہر کو لایا گیا ہے. ای آخرہم، یہاں دابر بول کر آخر مراد ہے بولنا، یعنی ان کی آخری آدمی کی جڑ بھی کاٹ دی گئی ہے. ان کی آخری آدمی کی جڑ کاٹ دی ہے، یعنی کسی کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، تمام لوگوں کو جو ہے عذاب میں ہلاک کر دیا. یہ بولا گیا ہے بِأَنْ اُسْتُوصِلُوا، اس طور پر کہ وہ سب کے سب جو ہے کاٹ دیے گئے. استحصال کر دیا گیا یعنی ان پوروں کو ختم کر دیا گیا، ان پوروں کو قتل کر دیا گیا یا ہلاک کر دیا گیا، یہ مطلب ہے. والحمدللہ رب العالمین علی نصر الرسل وہلاک الکافرین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو عالموں کا پالنہار ہے. کس وجہ سے؟ نصر الرسل، رسولوں کی مدد کرنے پر اور کافروں کے ہلاک کرنے پر. اس کے بعد فرمایا گیا قل لأہل مکہ ارأیتم، کہو اہل مکہ سے کیا تم نے بھلا دیکھا، کیا تم نے کیا تم نے بھلا دیکھا، اخبرونی یعنی مجھ کو خبر دو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ لے لے تمہاری سماعت کو. کیا مطلب، اسمکم تم کو بہرا کر دے، وابصارکم اور تمہارے آنکھوں کو. کیا مطلب، اعماکم تم کو اندھا کر دے. خیر وہاں پر وختم طبع علی قلوبکم، اور مہر لگا دے. ختم بولے تو مہر لگا دے، کہاں پر، تمہارے دلوں پر. تو اخذ سمع کا مطلب بہرا کر دینا، اخذ ابصار مطلب اندھا کر دینا، اور دلوں پر مہر لگا دینے کا مطلب کیا ہے، دلوں پر مہر لگا دے بولے تو تعریفون شیئا، کوئی چیز تم سمجھ نہیں سکتے، دل میں کوئی بات اترتی نہیں. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کانوں، تمہاری آنکھوں اور تمہارے دلوں پر رکاوٹ ڈال دے تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو تم کو تمہارے پاس لائے. وہ کون سی چیزیں، یعنی سماعت، بصارت اور عقل، کون لائے گا اللہ کے سوا؟ کون سا معبود ہے، کون سا معبود کا مطلب کوئی اور معبود تو نہیں ہے لیکن تمہارے گمان کے مطابق. فرمایا بما اخذہ منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کون لائے گا جو وہ تم سے لے لے، بزعمکم تمہارے گمان کے مطابق، یعنی تمہارے گمان کے مطابق کون سا معبود. انظر کیف نصرف ونبین الآیات الدلالات علی وحدانیتنا، دیکھو ہم کیسے بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، یا نبین ہم بیان کرتے ہیں، نصرف بولتے ہیں بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں آیات کو، نشانیوں کو جو ہماری وحدانیت پر دلیل ہے، ہماری وحدانیت پر دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، ثم هم یصدفون عنہا، پھر وہ لوگ اس سے رکتے ہیں، وہ لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. فلا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہیں لاتے. قل لہم، ان سے کہہ دو، ارأیتکم، کیا بھلا تم نے دیکھا، تم کو کیا آپ نے دیکھا،
تم سب کو ایسا ہے لفظ ترجمہ، یعنی اخبرونی مجھ کو خبر دو، ان اتاکم عذاب اللہ اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتن او جہرتن اچانک یا اعلان کر کے، بغتتن کے جو ہے عطف میں جہرتن لایا گیا، کیا مطلب ہے؟ بغتتن اچانک، پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوئی، جہرتن مانے علانیہ یعنی اطلاع دے کر، لیلن او نہارن رات میں یا دن میں، بغتتن رات میں ہو سکتا ہے، نہارن جہرتن ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نہارن کیسے ہو سکتا ہے؟ جہرتن ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ دیکھتے رہتے نا بھائی، رات میں زلزلہ آیا تو اچانک ہو جاتا، دن میں آیا تو نظر میں رہتا۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم قوم۔ الکافرون کون ہیں وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، ای ما یہلک الا ہم، یعنی نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہی لوگ، ظالموں کو اللہ ہلاک کرے گا، اچھے لوگوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین من آمن بالجنۃ ومنذرین من کفر بالنار، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو مگر وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کس کی بشارت؟ جنت کی، اور ڈرانے والے ہوتے ہیں ان کو جو کفر کرے، کس بات سے ڈرانا؟ دوزخ سے، آگ سے۔ فمن آمن بہم، تو جو ایمان لائے ان لوگوں پر، کن پر؟ ان رسولوں پر، واصلح عملہ، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہیں، یہاں پر آمنا واحد لایا گیا ہے من کے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، فلا خوف علیہم، جمع کی ضمیر لائی گئی ہے لفظ معنی من کی رعایت کرتے ہوئے، بولو میاں ہمیشہ بولوں کیا میں؟ تو کوئی خوف نہیں ہوگا ایسے لوگوں پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں، فی الآخرت بولے تو آخرت، خوف کا تعلق گزشتہ سے، ہاں غم کا تعلق سے گزشتہ سے، خوف کا تعلق آئندہ سے، تو آخرت میں نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہو رہی کیا؟ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، عذاب ان کو پہنچے گا، اس وجہ سے جو وہ فسق کرتے ہیں، فسق کا مطلب یخرجون عن الطاعۃ، اطاعت سے باہر نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے باری تعالیٰ فرماتا ہے قل لہم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کیا مطلب؟ التی منہا یرزق، کہ جس سے رزق دیا جائے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیتا ہے تو میں وہ بانٹتا ہوں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، حدیث شریف میں ہے نا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں دیتا ہوں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو یہ حساب سے ہے، لیکن پورے کے پورے خزانے میرے پاس نہیں ہے کہ میں جو چاہے جس کو چاہے جیسا چاہے تقسیم کرتا چلا جاؤں۔ میں ان سے کہتا ہوں، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، التی منہا یرزق، جس سے کہ رزق دیا جاتا ہے، ولا انی عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جاننے والا ہوں، اور نہ میں غیب کو جاننے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ غیب کی خبریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، تمام غیب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا، ما غاب عنی، جو مجھ سے غائب ہو چکا ہے، ولم یوحا الیہ، اور جس کی وحی میری طرف نہیں کی گئی اس کو تو میں نہیں جانتا، ہاں جس کی وحی کی گئی ہے اس کے بارے میں تو جانتا ہوں ضرور، وہ بتاتا بھی ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ فرشتہ ہوں، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ، ان نہیں ہے، ما اتبع الا ما یوحا الی، یعنی نہیں میں اتباع کرتا ہوں سوائے اس کے جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی کے اندر غیب کی چیزیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں، وحی کے اندر جو ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے وہ پورا حکم میں سناتا ہوں اور اتنی باتوں کو میں ضرور جانتا ہوں۔ قل کہہ دو، هل يستوي الاعمى، کیا برابر ہے اندھا، اعمى سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ عقل کا اندھا کافر، والبصیر، اور دیکھنے والا مومن، کون ہے وہ؟ عقل کا بینا، عقل کا بینا دیکھنے والا، لا نہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم فکر نہیں کرتے اس بارے میں؟ کیا تم فکر نہیں کرتے اس بارے میں؟ فتؤمنون، اگر فکر کرو گے تو پھر ایمان لے آؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔